فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے علم پر اعتماد، اپنی عقل پر اعتماد کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے، لہٰذا اللہ سے دعا کرنا فتنوں سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا، آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ سے پناہ مانگو فتنوں سے، چاہے وہ فتنے ظاہر ہوں یا باطن، جن کا باطل ہونا واضح ہو ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، اور جن کا باطل ہونا مخفی ہو ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی کہ آدمی اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے کسی فتنے میں مبتلا مت کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے کہ وہ اعوذ باللہ، میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ کہیں شیطان موت کے وقت مجھے خبط میں مبتلا نہ کر دے، کنفیوز نہ کر دے مجھ کو۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے، اللہ مجھے بچا لے اس چیز سے کہ کہیں شیطان موت کے وقت مجھے کنفیوژن میں مبتلا نہ کر دے۔ اپنے علم پر اعتماد نہیں، اپنی صلاحیت، اپنے فہم، اپنی تقوی پر اعتماد نہیں، اللہ کے بچائے بغیر آدمی محفوظ رہ سکتا نہیں۔ لہٰذا اللہ سے جڑے رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ سے آہوزاری کرتے رہنا، یہ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے سورہ فاتحہ میں ہم کو کیا سکھایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے کی پر مت جانے دے جو گمراہ ہو گئے اور جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ اس راستے پر چلا اور اس راستے سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نہ بچائے تو کوئی بچ سکتا نہیں، اسی لیے کیا کہا، ان السعید لمن جنب الفتن، یہاں پر جنبا کہا گیا جس کو بچایا گیا، معلوم ہے کہ اللہ بچاتا ہے۔ حتیٰ کہ قبر کے فتنے میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ قبر کا مسئلہ، قبر بھی ایک فتنہ ہے، وہاں بھی آزمایا جائے گا، نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں بھی آزمایا جائے گا۔ انکم تفتنون فی قبورکم، یا فی القبور، تم کو قبروں میں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان ہونے والا ہے۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون، آزمایا جائے گا۔ اس وقت میں اللہ اگر توفیق دے تو ہی بچے گا آدمی، صحیح جواب دے گا۔ قبر میں معلومات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ قبر میں انسان کے پاس معلومات ہو تو وہ قبر کا جواب دینا معلومات کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایمان کا مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو ایمان سے جوڑا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط بات کی بنیاد پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جماتا کون ہے؟ اللہ۔ کس کو؟ معلومات والوں کو، ایمان والوں کو۔ ہمارا ایمان ویسا ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق ہمارا ویسا ہونا چاہیے، ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، اللہ تو بچا، میرا کوئی کمال نہیں، تو بچائے گا تو میں بچوں گا۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے۔